اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا شکار جو حکومت ہے وہ اٹھا رہی ہے، ان اقدامات کی کیبنٹ نے مذمت کی، اور ایک دفعہ پھر وہ 30 دن کا جو کرفیو ہے اس کو ہٹانے کے لیے تمام کیبنٹ نے یک زبان ہو کے بین الاقوامی فورمز پہ ہر وہ دروازہ کھٹکانے کا فیصلہ کیا، جس میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کچھ پروپوزلز کہ ہر ہفتہ جو وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیں گے تاکہ پوری قوم کی یکجہتی، سالیڈیرٹی اور اس کاز کے ساتھ جو ہمارا ایک مسلسل عمل ہے وہ نظر آئے اور دنیا کو یہ میسج آئے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک ان کا جمہوری آئینی حق انہیں نہیں ملتا ہم کھڑے رہیں گے۔ چونکہ کیبنٹ میں بہت اہم ایشو جو جی آئی ڈی کا تھا، جی آئی ڈی سی کا، وہ آج دونوں میرے آنریبل کولیگ آئے ہیں۔ آپ کو کل بھی انہوں نے بریفنگ دی، بڑی تفصیل سے بات ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈسکشن جو تھی وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوئی ٹو کامن مین، اور عام بندے کو اس کے جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہیں وہ آپ پہنچا نہیں سکے، اور کل اس مؤثر انداز سے جو ہمارے بیٹ رپورٹرز ہیں وہ اخبارات میں وہ سٹوریز سامنے نہیں آئیں، ہمارا موقف درست انداز سے چھپ نہیں سکا، جس کی وجہ سے یہ ضروری سمجھا کہ آج دوبارہ آنریبل کولیگز جو ہیں وہ اس پہ تفصیل سے بات کریں، عوام کو کمیونیکیٹ کریں، اور ایک مخصوص طبقہ میڈیا کا ایک ایسا سیکشن اور سوشل میڈیا میں بیٹھے کچھ ناقدین وہ ٹارگٹ کر کے پلان کر کے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت اس انیشیٹو کو ٹلٹ دے رہے ہیں اور ایک ایسی حکومت کو ملائن کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں جس نے پاکستان سے کرپشن، اقربا پروری کو ختم کر کے میرٹ کا بول بالا کیا ہے۔ اس حکومت کے دامن پہ کوئی بھی ایسا نشان جو کسی بھی پبلک انیشیٹو کے ساتھ جڑا ہو، وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا کے جن سیکشنز میں یہ خبریں تسلسل سے چل رہی ہیں، اس بات کو ضروری سمجھا کہ آج پھر وہ زیادہ تفصیل سے ان حقائق کی نشاندہی ہو اور میڈیا کے ذریعے جو اس کے پازیٹیو آؤٹ کم ہے وہ شیئر ہو۔ جو کیبنٹ کے باقی فیصلے ہیں ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے میں عمر ایوب صاحب آپ کریں گے، ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آپ سے بات کریں کہ اصل چیلنج کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ جڑی اسٹریٹجی کیا ہے اور اس سے ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے۔ تھینک یو۔ آواز یہاں پہ پہنچ جائے گی آپ کو؟ جی آئے گی آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، آنریبل ہمارے پریس کے یہاں پہ ساتھی ساروں کو، آپ کو اور آپ کی وساطت سے سامعین کو اور ناظرین کو ساروں کو السلام علیکم۔ میں آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی۔ میں بہت مختصراً بات کروں گا اور پھر ندیم بابر صاحب بھی آپ سے بات چیت کریں گے مختصر۔ سب سے پہلے کل تو ہم نے اپنے جو سیکٹر کو، ہمارے پیٹرولیم اور پاور سیکٹر کو کور کرتے ہیں ہمارے ساتھی پریس کے، الیکٹرانک اور پریس میڈیا کے، ان کے ساتھ طویل ہماری گفت و شنید ہوئی تھی، تقریباً گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوئی۔ بدقسمتی کے ساتھ میرا خیال ایونٹس ایسے چل رہے تھے، کوریج پوری نہیں ہو سکی، پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک بار پھر آپ سے نشست کریں اور گفت و شنید کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جی آئی ڈی سی، گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 2011 میں اس وقت کی حکومت نے اس کو لگایا، اور یہ اس لیے لگا تھا کہ گیس کا انفراسٹرکچر، پائپس، آپ کی باقی چیزیں، ایران پاکستان پائپ لائن، اس پہ یہ پیسہ اکٹھا کر کے لگایا جائے۔
بدقسمتی کے ساتھ یہ تقریباً 217 ارب روپے کے لگ بھگ یہ جمع ہوا، پر یہ لگا نہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا تقریباً 2013-14 میں. انہوں نے کہا یہ آپ کا 2014 میں انہوں نے کہا آپ یہ کلیکٹ نہیں کر سکتے، نہیں جمع کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جس مد کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں اس پہ تو آپ نے لگایا نہیں، اور وہ بجٹری سپورٹ میں اور باقی چیزوں پہ وہاں پہ وہ لگ گیا، گیس کے انفراسٹرکچر کے لیے، پائپس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے نہیں لگا. آگے ہم لوگ جاتے ہیں، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور یہ چیز چلتی رہی. انہوں نے بھی اس چیز کو بحیثیت ایکٹ اور آرڈیننس لائے، وہ بھی مختلف کورٹس میں وہ چیلنج ہوا اور کمپنیز نے وہ اسٹے آرڈرز لیے اور اس کی وجہ سے وہ کلیکشن اس کی جو ہے وہ روکی. ایک چیز ابھی آگے ہم لوگ چلتے ہیں، سابقہ حکومت نے 2018 کے مارچ میں سی این جی کمپنیز کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے اس گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کو وہ لائے اور انہوں نے سی این جی سیکٹرز کے ساتھ معاہدہ کر کے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ہم لوگ اپ فرنٹ آپ اتنی پیمنٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم لوگ آگے اس پہ آپ کو رعایت دیں گے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ چیز اس وقت ہمیں کیا ضرورت پیش آئی. خواتین و حضرات، یہ ٹوٹل رقم جو اس کی بنتی ہے تقریباً 417-420 ارب روپے کے قریب بنتی ہے، جس میں سے 147 ارب وہ رقم ہے جو کہ پہلے سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو کلیکٹ کر نہیں سکتے ہیں، اس کو آپ منع کر دیں. پیچھے جو رقم رہ گئی وہ مختلف کمپنیز اس میں سٹے آرڈرز ایٹسیٹرا تھی. تو ہمارے پاس دو رستے تھے، یا ہم لوگ بیٹھ کے کہتے کہ جی یہ چیز چلتی جائے عدالتوں میں اور کورٹس میں چلتی جائے، آج سے 10 سال لگے 15 سال لگے، جو چیز ہوگی پھر دیکھی جائے گی، یا اس پہ ہم لوگ پرو ایکٹیولی چیز کام کرتے. اور ہمارا مقصد کیا تھا اس جی آئی ڈی سی کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے کا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عوام پہ قیمتوں کا بوجھ کم ہو. اس پہ جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ اس کا آپ کا فرٹیلائزر کا کھاد کا سیکٹر ہے، اور وہ ایک موٹیویشنل فیکٹر تھا جس کے تحت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزولوشن ہو کہ کھاد کی قیمتوں میں استقامت آئے اور نیچے آئے اور عام کسان کو اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. یہ ہمارے ذہن میں اس کے خیال و خیال تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت آرڈیننس سامنے لایا گیا یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے لایا گیا. میرے بڑے بھائی جناب سابقہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے اس چیز کو شروع کیا، اور اسی لیے شروع کیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. جس وقت وہ وزیر نہیں رہے وہی چیز آگے ندیم بابر صاحب اور میں ہم لوگ پیٹرولیم میں آئے، وہی چیز ہم لوگ آگے لے کے گئے، اور اس میں منسٹری آف لا، منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف پیٹرولیم، باقی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ان میٹنگز میں شامل تھے، انڈسٹریز کے ساتھ شامل تھے. کسی کو کسی سیکٹر میں کسی کو کوئی رعایت، کوئی فری لنچ، مفت لنچ نہیں دیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو ریپیٹ کروں، نو فری لنچ کسی قسم کا بھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کا یہی موقف ہے، جو ہم نے کام کرنا ہے وہ شفاف طریقے سے کرنا ہے. اور اسی لیے ہم ساتھی آپ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہیں. ہم نے پرسوں بھی پریس کانفرنس کی، کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے ہمارے اینکر صاحبان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی، اس وقت بھی آپ کے سامنے ہے، پارلیمنٹ کے سامنے ہم لوگ جواب دیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ اس وقت ہمیں فائدہ کیا ہوگا. اس پوری مد میں جی آئی ڈی سی میں سال کا تقریباً 15 ارب روپے جمع ہوتا ہے، کیونکہ لٹیگیشن میں ہے، مختلف کورٹس میں ہیں لوگ. یہ چیز حل ہوتی ہے تو حکومت کو فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے سال ہم لوگ تقریباً 42 ارب روپے جمع کرنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد یہ رقم جو ہے تقریباً 46-47 ارب روپے سالانہ تک چلی جائے گی. اور اس پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کے پاور سیکٹر کو یا باقی سیکٹر اس کو بہت بڑی کوئی چھوٹ ہے، بالکل غلط. اس چیز کو میں سختی سے رد کرتا ہوں. یہ بالکل ایک پروپیگنڈا لوگ چلا رہے ہیں جن کو اور کوئی چیز نہیں ملی، وہ حکومت کے اوپر یہ سازشیں اور یہ الزامات لگا رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی رعایت اس طرح نہیں ہے. جو چیز ہے فرٹیلائزر کمپنیز کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فورینسک آڈٹ کے لیے کھولنا ہے، آپ معاہدہ سائن کریں گے، آپ فورینسک آڈٹ کریں گے، اس کے بعد جو آپ کی رقم بنتی ہیں اس کے آگے جو رقم جمع ہو گئی ہے اس پہ کسی قسم کا ریٹ پہ یا کسی قسم کا کوئی رعایت نہیں ہے. جو آگے والی رقم جو آپ نے جمع کرنی ہے، جو ریٹ آگے آ رہا ہے، اس پہ ہماری موجودہ حکومت کا یہی خیال تھا کہ ہم لوگ وہ ریٹ زیادہ تھا اس کو ہم لوگ کم کریں اور یہ رقم انفراسٹرکچر کے لیے استعمال ہوگی.
میں نے آپ کو رقم کا بھی بتا دیا, اس کے ساتھ ساتھ CNG اسٹیشنز کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دی, اور فرٹیلائزر سیکٹر کے ایک اسپیشل آڈٹ کا میں نے بتا دیا جو کہ آرڈیننس کا حصہ نہیں تھا, پر کابینہ کی ڈیسیجن میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ نے فورینزک آڈٹ ان کمپنیز کا کرنا ہے. ٹوٹل میں آپ کو یہ کہتا چلوں 7 کمپنیاں ہیں فرٹیلائزر کی, 2 اس میں سے منع کر دیں کیونکہ ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے ٹائم پہ یہ رعایت دی گئی تھی. رہ گئی ہیں 5 کمپنیز, یہ ساری کی ساری پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ, ان کے اکاؤنٹس SECP کے پاس, مختلف بروکریج ہاؤسز کے پاس, ساروں کے پاس پبلکلی اویلیبل ہیں, اور اس پہ ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ وہ GIDC کی مد میں کتنی رقم اکٹھی کر رہے ہیں یا انہوں نے کتنی دی یا کتنی نہیں دی. تو بالکل یہ صاف شفاف طریقے سے یہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ آج کابینہ میں بھی اس کی ڈسکشن ہوئی, اور وزیر اعظم صاحب نے ہم ساتھیوں کو, ہم ساروں کو یہ حکم کابینہ نے جاری کیا ہے, اور لا منسٹر صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ اس چیز کو امینڈمنٹ کے ذریعے GIDC کا جو فورینزک آڈٹ کی شک ہے وہ جو ہے فرٹیلائزر سیکٹر کی, وہ آپ امینڈڈ آرڈیننس کے ذریعے وہ فل فور جو ہے وہ سامنے لائیں کہ یہ بھی ابہام جو ہے یہ دور ہو جائے کہ کسی قسم کا کسی کو کوئی ابہام یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں آخر میں یہی بات کروں گا, پھر میں ندیم بابر صاحب کو گزارش کروں گا وہ بھی آپ سے بات کریں. اور ایک اور چیز, ہم لوگ اپنی جو عوام دوست ہم لوگ پالیسیز اور چیزیں اقدامات لا رہے ہیں منسٹریز میں, پاور منسٹری کے حوالے سے ہمارے جتنے SDO کے آفیسز ہیں یا آپ کے جو کمپلینٹ آفیسز ہیں ان کو ہم لوگ کمپلینٹ سینٹر جو آپ کے ہیں SDO سب ڈویژن لیول پہ ان کو ہم لوگ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. ہر ایک عوام کی کمپلینٹ جو ہے وہ لاج ہوگی, الیکٹرانکلی مانیٹر ہوگی, اور ان صاحبان کا ہم لوگ ACR SDO سے لے کے لائن سپرنٹینڈنٹ سے لے کے اوپر تک ساروں کی ACRs انہی کمپلینٹس جو ہیں وہ ان کے ACR کا حصہ ہوں گی. بہت شکریہ. میں ابھی گزارش کروں گا ندیم بابر صاحب سے کہ وہ آپ سے اور بھی مزید گفتگو شامل کریں. السلام علیکم جی. آپ سے کافی صاحبان سے تو کل ملاقات ہو گئی تھی, میں وہ چیزیں نہیں دہراؤں گا جو عمر بھائی نے کہی, صرف 3 مختصراً باتیں کہوں گا, اس کے بعد جو بھی سوال جواب ہوں آپ سب لوگوں کے. پہلی بات یہ کہ حکومت نے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق حکومت کی یہ کوشش تھی کہ اس وقت جو مہنگائی کا سلسلہ چلا ہوا ہے کوئی بھی طریقہ نکالا جائے کہ کاسٹ کو کم کیا جائے. سو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم مستقبل میں اس GIDC کو کم کرنا چاہتے ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو گیس پرائس بڑی ہے اس کو کسی طرح ٹیکس کم کر کے نیوٹرلائز کیا جائے. لیکن یہ ہم کر نہیں سکتے جب تک یہ لٹیگیشن چلتی رہے, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کل بھی, عمر بھائی نے بھی ریفر کیا ہے کہ بے شمار کمپنیوں کے بے شمار سیکٹرز کے اسٹے آرڈرز موجود ہیں. تو اگر ہم آگے کا ریٹ کم کرنا بھی چاہیں تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا جب تک یہ اسٹے آرڈرز چلتے رہیں. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ پرانا معاملہ کلیئر کر کے آگے کے لیے ریٹ کم کیا جائے, اور اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی طریقہ نکالا جائے. جو طریقہ نکالا گیا یہ نیا طریقہ نہیں ہے, یہ پچھلی حکومت کے دورانیے میں 2018 کے سٹارٹ میں CNG سیکٹر کے لیے یہی کیا گیا تھا کہ جو اماؤنٹ پینڈنگ تھا اس کا 50% ریکور کر کے وہ کلیئر کیا گیا تھا. اور تیسری چیز میں کہوں گا کہ پاور سیکٹر کے بارے میں بھی جیسے عمر بھائی نے کہا, یہ بہت غلط تاثر ہے کہ اس میں پاور سیکٹر کو کوئی چھوٹ مل جائے گی. اور اس کل بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا, آج بھی میں دوبارہ 2 منٹ اس پہ لوں گا. پاور سیکٹر میں ہوتا کیا ہے, چاہے وہ کراچی الیکٹرک ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے اپنے جینکوز ہیں, چاہے وہ IPPs ہیں, جس کو ڈومیسٹک گیس مل رہی ہے, کیونکہ GID صرف ڈومیسٹک گیس کو لگتا ہے, جس کو بھی ڈومیسٹک گیس مل رہی ہے ہر مہینے. کابینہ اراکین گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت میں بھی یہ چلتا رہا. سابق حکومت نے مارچ 2018 میں CNG کمپنی سے GICD کا معاہدہ کیا.